الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ علم حاصل کرنے میں صحابہ کا طریقہ، اس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مہاجر صحابہ یہ جو خرید و فروخت کا کام کرتے تھے، انصاری صحابہ کھیت کا کام کرتے تھے، اور میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حدیث حاصل کیا کرتا تھا۔ مطلب کہ حدیث کا ساتھ ہے وہ لگے رہتے تھے، اس لیے حضرت ابو ہریرہ کے پاس زیادہ حدیثیں موجود تھیں۔ اس لیے انسان اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ فارغ کرنے کی کوشش کرے، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ حدیثیں یاد کرے، اور جتنی زیادہ وہ دنیا کی چیزوں میں مصروف ہوگا، علم سے وہ اتنا ہی دور ہی ہوتا جائے گا، کیونکہ جب وہ فارغ کرے گا اپنے آپ کے لیے، پھر وہ علم کے قریب آئے گا۔ جب وہ اپنے آپ کو فارغ ہی نہیں کرتا تو وہ علم کے قریب کیسے آئے گا، کیسے سمجھے گا، کیسے جہالت دور کرے گا، کیسے رستے پہ چلے گا جو صحیح رستہ ہے، اپنے مقصد کو کیسے وہ پہچانے گا اگر وہ علم کے قریب نہیں آتا۔ بڑے لوگ آج آپ دیکھتے ہیں علم سے دور ہیں، جب علم سے دور ہے تو عمل سے بھی دور ہے، کیونکہ علم ہی انسان کو مجبور کرتا ہے عمل کرنے میں۔ علم سے ہی طاقت آتی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں 24 گھنٹے ہمارے اوپر، کوئی کام کرنے والے ہیں، کوئی رکنے والے ہیں، ان کے مطابق پھر ہی چلتا ہے، شریعت کے مطابق، جب اس کے پاس علم ہو۔ دوسری بات، اگر صحابہ کسی وجہ سے نبی علیہ السلام کی مجلس میں حاضر نہیں ہوتے تھے تو دوسرے صحابہ جو حاضر ہوتے تھے مجلس سے، ان سے علم سیکھ لیتے تھے۔ اور جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ان سے مرویہ کو انہوں نے اپنے ہمسائے سے اتفاق کیا ہوا تھا کہ ایک دن آپ نبی علیہ السلام کے مجلس میں حاضر ہو کر علم سیکھے، ایک دن میں حاضری دوں گا، بعد میں دونوں ایک دوسرے کو بتا دیں گے کہ ہم نے کیا سیکھا ہے۔ صحابہ سن کر یاد کرتے اور لکھتے بھی ساتھ ساتھ تاکہ یاد رہے، ورنہ سننے میں پہلی بات بھول جاتی ہے، بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے۔ علم کو محفوظ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ اپنے پاس نوٹ کرے، اس سے اچھی طرح یاد بندے کو ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں ہاتھ کے ساتھ ساتھ دماغ بھی چل رہا ہوتا ہے نا، اس لیے یاد رہتا ہے۔ صحابہ کرام کا طریقہ یہی تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی حدیثیں مجھ سے زیادہ کوئی نہیں بیان کرتا تھا سوائے عبداللہ بن عمر بن عاص سے، کیونکہ وہ لکھتے تھے، میں لکھتا نہیں تھا۔ دوسرا اہم مسئلہ، جب انسان لکھتا ہے تو غور سے سنتا بھی ہے، پھر وہ جب ہم غور سے سنیں گے پھر ہی ہمیں یہ یاد ہوگا۔ صحابہ ایک حدیث کے لیے بھی ملک شام کا سفر کر لیا کرتے تھے۔ جب ان کو پتہ چلتا ہے کسی کے پاس نبی کی حدیث ہے تو ایک مہینے کا سفر بھی کر لیا کرتے تھے۔ آج لوگ دیکھیں کتنی سستی کرتے ہیں، سارے وسائل موجود ہیں، موبائل موجود ہے، ہر چیز ہے پاس ہے، کوئی بھی بات وہ لکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں۔ علم حاصل کرنا بہت آسان ہے، لیکن پھر بھی علم سے لوگ کتنے دور اور جہالت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ صحابہ کرام کی نظر میں علم کا وقار کتنا تھا، کتنی اہمیت تھی۔ افسوس ہے آج لوگ صرف دنیا کے علم لے رہے ہیں، دنیا کے علم کے لیے کوششیں بھی ہیں، پیسہ بھی ہے، وقت بھی ہے۔ دین کے علم کے لیے جو وحی کا علم ہے، جو اللہ کا علم ہے، اللہ کو پہچاننے کا علم ہے، اس سے دور ہے۔ جو لوگوں کا علم ہے، انسانوں کا علم ہے، جو مرنے کے حد تک ان کا تعلق ہے، اب جب مرتے ہیں تو یہ علم بھی پیچھے رہ جائے گا۔ تو جو علم ایک وقتی ہے، پتہ کوئی نہیں وقت کا کب موت آ جانی ہے، تو موت تک جس کا ساتھ ہے، انسانوں کا، دنیا کا فن کہہ لے، علم تو وہ ہوتا ہے جو رب کی پہچان کرائے۔ تو اس میں کتنی کوشش کر رہے ہیں لوگ، اور دین کے علم میں کتنی کوشش کر رہے ہیں، آپ غور کریں۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ علم جسم کو آرام دے کر نہیں سیکھا جاتا، مشقت کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ اپنا پورا ٹائم علم کو دیں گے تو علم اپنے آپ کو اپنا کچھ حصہ آپ کو دے گا، ٹھیک ہے نا۔ ایک مشہور تابعی ان کے بارے میں آتا ہے، وہ 115 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ 20 سال تک مسجد میں بچھونا بنایا ہوا تھا انہوں نے، وہی پڑھے رہتے تھے علم کے لیے، کتنا عرصہ وہ مسجد میں ہی رہے۔ امام ابن جوزی فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل پوری دنیا کا انہوں نے چکر لگایا، پوری دنیا کا انہوں نے 2 بار تقریباً چکر لگایا، پھر جا کے انہوں نے مسند احمد لکھی، یعنی کہ پوری دنیا کا انہوں نے چکر لگا کے محنت کی، پھر ہمارے سامنے جو مسند احمد ہے وہ تیار ہوئی۔ تو سلف چکے ہیں، جو پچھلے جو محدث گزر چکے ہیں، انہوں نے کتنی محنت کی ہے۔ تو علم کا شوق بچوں کے اندر بھی پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، علم دین کے لیے، دنیا کے لیے کوشش کرتے ہیں آپ، دین کے لیے بھی کریں۔ ہماری کوشش صرف دنیا کے لیے، بچوں کو دنیا کے لیے پیسہ بھی لگا رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں،
دین کی بھی فکر کریں. جیسے عمر بن سلمہ کا شوق تھا سیکھنے کا، آتے جاتے وقت لوگوں سے وہ سیکھتے تھے. 6-7 سال کی عمر تھی ان کی، کتنا ان کا شوق تھا. جب دیکھا گیا کہ سب سے زیادہ کس کو یاد ہے تو ان کا نام آیا، جو لوگوں سے رستے میں گزرتے ہوئے ان سے علم سیکھتے تھے. لوگوں نے ان کو امام بنا دیا. کیا پتہ چلا کہ گھر کا ماحول بہتر بنائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ ہمیں بھی صحابہ کے طریقے پہ چلائے اور عمل کی توفیق دے. السلام علیکم.